نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظمہ، محترم خواتین اور معزز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیت انہیں سنائی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے بازار والوں سے کہا، اے بازار والو، تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز کر دیا ہے کہ تم یہاں سب ہو اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ تو بازار والوں نے عرض کیا کہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسجد میں۔ تو بازار والے مسجد کے طرف گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بازار پر ان کا انتظار کرتے رہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بازار والے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو بازار والوں نے عرض کیا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہم نے تو وہاں کچھ نہ پایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے وہاں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ علم کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے فضیلت قرآن پڑھنا، غور فکر کرنا، آیتوں کو پڑھنا، دوسروں کو بتانا، علم حاصل کرنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ چھٹا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وكان اللہ سمیعا علیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین کے راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا اتار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، تو یہ ہے جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس بات سے بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر
کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی۔ اور ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور ان کے حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے اس سے سخت کال کرا لیا۔ یہ سزا تھی بسبب ان کے عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کا ناحق قتل کر ڈالنے کے۔ اور اس سبب سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہے یہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی باعث، اور یہ کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ابن عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہوں نے اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی کی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن پر اور گواہ ہوں گے۔ جو نفس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں سے جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے اب آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاؤں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کی بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے جو خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا ہے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر روا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بعض خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ اور اوروں کی روح کا یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتر، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے بعد اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہے، جسے مریم علیہ السلام
کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہے، اس کے لیے تو تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے اور کام بنانے والا۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرر فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر انکار کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہارے جانب واضح اور صاف نور اتار دیا۔ پر جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راستے دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو، تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہن دو ہیں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کوئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے، مثلا 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی ہے، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیامی پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، لہذا ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت حرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوائی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا کا گھٹنے سے مرا ہوا، اور جو کسی ضرب سے مر گیا، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کر کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرآ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہے۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کے بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط یہ کہ اس کی کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں
کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سود رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، پر جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیز اللہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے کتاب دیے گئے ہیں ان کے پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مراد کرو اور اسی طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ ان علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کی اعمال ضائع اور اکارت ہے اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹھونیوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو یہ تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو تو یہ تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو، اور اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کی زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کا جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تمہارے پڑوس درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے یہ انکار کر دے تو یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے بھلا بیٹھیں۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی کہ ہاں تو تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہوں نے نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دیے، اور جو تا قیامت رہے گی اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے، تمہارے سامنے کتاب اللہ کی باکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تمہیں چھپا رہے تھے، اور
بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہیے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔